السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ منٹو فیملی ہے جی شدید خطرے میں۔ منٹو فیملی کی نہ صرف عزت خطرے میں ہے بلکہ ان کی کیا کہتے ہیں صحت بھی ان کی خطرے میں ہے، ان کے بچوں کی صحت بھی خطرے میں ہے۔ لیکن منٹو فیملی سمجھ نہیں رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جان بوجھ کر کوئی اپنے معاملے میں منٹو فیملی کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کون ہے وہ اور کیوں گھسیٹنا چاہتا ہے ان کو اپنے معاملے میں، اس پہ میں بات کروں گی۔ تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ تو جی پوری طرح سے مکمل طور پر ذیشان فیملی ڈرامہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اور میں کل انشاءاللہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے تمام حقائق جو ہیں وہ رکھوں گی، اور میں یہ آپ کو پروف کر کے دوں گی، ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ جو ذیشان اور اس کی وائف نے جو ایک ڈرامہ رچا رکھا ہے آج کل سوشل میڈیا پر، جھگڑے کا، لڑائی کا، ایک دوسرے کو چھریاں چاقو مارنے کا، اور مطلب کہ ایک طرف سے شوہر ویڈیو لگاتا ہے، دوسری طرف سے وائف لگاتی ہے، پھر دوسری وائف لگاتی ہے، اور ایک جنگ جو ہے ان لوگوں کی سوشل میڈیا پہ شروع ہو چکی ہے، اور اس میں بدنام کون ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف پاکستان اور انڈونیشیا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ذیشان کے فیور میں ہیں وہ جا کے انڈونیشین خواتین کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو برا بھلا بولتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کے ساتھ رہتی نہیں ہے، بات بات پہ طلاق لے لیتی ہیں، گھر نہیں بساتی وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری طرف لوگ یہاں تک کہ مجھے انڈین بہن بھائیوں کے بھی کومنٹس آئے ہیں کہ بھئی یہ لوگ آپ لوگ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہو اسی طرح کی غلاظت مچاتے ہو۔ تو میں ان سب سے کہہ دوں، میں اپنے میرے پیارے بہن بھائیوں جہاں سے بھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو نا، الحمدللہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے، دنیا میں بہت سے ممالک سے اچھا ہے۔ یہاں پہ کوئی مہنگائی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی فحاشی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بے پردگی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو الحمدللہ ہم نے ایک آزاد ملک حاصل کیا تھا کلمے کے نام پہ، تو الحمدللہ ابھی تک بھی تقریباً 90% لوگ جو ہیں اسی پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ چند غلاظت بھرے یوٹیوبر، چند جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، جنہوں نے سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک پر تباہی مچا رکھی ہے، اور کیونکہ ہر دنیا بھر میں یہ ان کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے پاکستانی ایسے ہیں۔ تو اگر آپ ریل میں یہاں آئیں، اگر آپ نے پاکستان کا ریل فیس دیکھنا ہے تو آپ یہاں آئیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کے لوگ بہت ہی سادہ، محنتی، محبت کرنے والے، اور الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، اللہ نے اس کو ہر چیز سے نوازا ہے، اور الحمدللہ ہم بہت ہی یہاں پہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جتنے ٹک ٹاکرز یہاں پہ آ کے اور یوٹیوبر آ کے صرف اپنے مفاد کے لیے، صرف چند ٹکوں کے لیے، صرف چند ویوز کے لیے، نہ صرف اپنی فیملیز کو بدنام کرتے ہیں، اپنی ذات برادری کو بدنام کرتے ہیں، اپنے علاقے کو بدنام کرتے ہیں، وہیں پہ اپنے ملک کی بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ تو دیکھیں پھر پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں ہوتے ہیں، لیکن ہم ہرگز کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ اس طرح ہمارے ملک کی بدنامی کا یہ لوگ باعث بنے۔ تو میں کل مکمل طور پر آپ کو ذیشان فیملی جو ہے ایکسپوز ثبوتوں کے ساتھ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ دونوں ہسبینڈ وائف، جو بڑی وائف ہے اس کی اور چھوٹی وائف، اور یہ تینوں ملے ہوئے ہیں، اور تینوں کے تینوں جو ہیں مفاد پرست چند ٹکوں کے لیے یہاں پہ ڈرامہ رچا کے بیٹھے ہیں، اور ایک انڈونیشیا کو بدنام کر رہا ہے، وہاں کی خواتین کو بدنام کر رہا ہے، اور دوسری جو ہے اس کی بیوی بڑی، وہ ہمارے پاکستان کو بدنام کر رہی ہے۔ تو آپ نے میری کل کی ویڈیو کا انتظار کرنا ہے۔ اب کیا ہے کہ بھئی اس معاملے میں جو انہوں نے ایک سکرپٹڈ ڈرامہ رچا رکھا ہے، وہ ثبوت تو میں آپ کے سامنے کل رکھوں گی انشاءاللہ۔ اس میں جان بوجھ کر منٹو فیملی کو گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے لاکھ اختلافات سے ہی تصور سے، میرے لاکھ اختلافات سے ہی حبیبہ سے کہ وہ سچی بات نہیں بتاتے، مطلب اگر وہ ایک کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو وہ کلیئر نہیں بتاتے، بات سٹارٹنگ میں وہ کلیئر نہیں بتاتے، جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا، جبکہ مطلب غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بائک خرید لی لیکن انہوں نے نہیں خریدا تھا، اسی طرح بچوں کا ایڈمیشن، اسی طرح انڈونیشیا وہ گھومنے گئے ہیں، لیکن اس فراڈی ذیشان کے کہنے پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ شفٹ ہو رہے ہیں۔
اور اس فراڈی ذیشان نے اپنا مفاد اس نے دیکھا، اور وہاں پہ اس نے کتنی ویڈیوز منٹو فیملی کو جب یہ لے کے گیا ہے لگائی ہیں، پاکستان سے شفٹ ہونے کا طریقہ، کتنا خرچہ آتا ہے ایک فیملی کے یہاں پہ، کتنے ایکسپینسو ہیں، یہ وہ فلاں ڈگاں، بیوی سے ملاقات، اور پتہ نہیں اس نے کتنی ویڈیوز بنائی ہیں. تو یہ اس کا پروپیگنڈا تھا. ویسے میں اگر آپ کو کہوں کہ تصور بھائی جو ہیں وہ نہایت ہی شریف اور بھولا انسان ہے، اس کی بیوی بھی بہت زیادہ شریف ہے، لیکن ان کے کانٹینٹ سے ہمیں اختلاف ہے، ان سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جیسے باقی یوٹیوبرز مرچ مسالے لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان پہ چھوٹا موٹا ریاکشن بھی دے دیتے ہیں، ادروائز وہ فیملی بہت ہی اچھی ہے. لیکن یہ ذیشان جان بوجھ کر اپنے گھٹیا غلیظ کانٹینٹ میں منٹو فیملی کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی بڑی وائف بھی. یہ دونوں، بڑی وائف جو ہے جان بوجھ کر منٹو فیملی کے گھر گئی. جب منٹو فیملی وہاں پہ نہیں تھی انڈونیشیا، تو تب وہ کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روتی تھی؟ ٹھیک ہے، کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روتی تھی؟ صرف اور صرف جان بوجھ کر یہ ڈرامہ بنایا گیا دونوں ہسبینڈ وائف کی طرف سے. کل ثبوتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ڈرامے جو ہے نا سب کے سامنے رکھوں گی. اور اب ذیشان صاحب اپنی ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ منٹو فیملی اس لیے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ میری بڑی وائف جو ہے ان کو جا کے پریشان کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو تم لوگ جان بوجھ کے ان کو گھسیٹ رہے ہو. انہوں نے کوئی وہاں پہ رہنا نہیں تھا، تمہاری وجہ سے وہ نہیں گئی، نہ تمہاری پھپھے کٹنی وائف کی وجہ سے وہ گئے ہیں وہاں سے. وہ وہاں پہ آئے ہیں صرف گھومنے پھرنے. تو میں تصور صاحب سے بھی کہوں گی کہ جو ریالٹی ہے نا وہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ سنسیئر رہیں، وہ آپ کے ساتھ سنسیئر رہیں، اور وہ آپ کو اچھا مشورہ دے. تو ان فراڈی لوگوں سے بچ کے رہیں. تو جان بوجھ کے جی وہ اس لیے چلے گئے ہیں بیچارے کہ انہوں نے گھر خالی کر دیا ہے، انہوں نے ادھر رہنا تھا، یہ وہ میری وائف جاتی تھی، مطلب لوگوں کو بتا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے. انہوں نے یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہنا تھا، وہ اپنا چھوٹا موٹا ضرورت کا سامان لے کے گئے ہیں، کوئی لمبا چوڑا وہ یہاں سے چیزیں نہیں لے کے گئے. پتہ چل جاتا ہے اگلوں کے جو آپ کا سامان ہوتا ہے نا اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے دن کہاں پہ سٹے کرنے والے ہو. میری معلومات کے مطابق جو منٹو فیملی ہے یہ 10 نومبر کو واپس آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کی واپسی کی جو ٹکٹس ہیں وہ کنفرم ہیں، اور یہ صرف وہاں پہ گھومنے گئے ہیں. ٹھیک ہے، گھومنے نہیں گئے، مطلب یہ ایک اپنی طرف سے انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے لیے ترقی کی کوئی راہیں کھل جائیں، ہمارا چینل گرو کر جائے، یا کہ بھئی انڈونیشیا کے راستے سے ہم کسی اور کنٹری میں چلے جائیں، اچھی کنٹری میں. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی طرف سے بیچارے، مطلب ہر کوئی بیسٹ فیوچر کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، محنت کرتا ہے. تو وہ اسی کیا کہتے ہیں اسٹرگل میں ہے، ہارڈ ورک کر رہے ہیں. لیکن میں ان کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو بھی آپ کوشش کر رہے ہو نا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا، بالکل بھی تصور صاحب آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں آپ کی جانوں کو بھی خطرہ ہے، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، آپ کی رسپیکٹ کو خطرہ ہے، آپ کے یوٹیوب چینل کو خطرہ ہے، آپ کے بچوں کی ہیلتھ سٹڈی سب خطرے میں ہے. تو اگر آپ نے ترقی، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی اچھی کنٹری میں جائیں، تو وہ ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک فراڈیا پاکستان آیا اور آپ سے ملنے آیا، اس نے آپ کو مشورہ دیا اور آپ نے اس کے مشورے پر اپنا کیا کہتے ہیں بھان بوسڑا اٹھایا اور اس کے ساتھ چل دیے. یہ آپ نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے، بہت بڑی. کیونکہ میں اب آنے والے دنوں میں اس ذیشان کی جو ریالٹی ہے نا، پہلے تو میں مطلب تھوڑا اس کو دے رہی تھی، بڑی عزت میں نے اس کو دی، بڑی رسپیکٹ دی، اور میں رسپیکٹ فلی جو ہے کام کر رہی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کو بہت زیادہ میری وجہ سے کسی کو پریشانی ہو. لیکن یہ لوگ شاید چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری ریالٹی لوگوں کو پتہ چلے. تو ذیشان صاحب آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور آپ اسپیشلی آپ کی بڑی وائف نے، وہ تو میں کل بتاؤں گی نا کہ کیا غلطی کی ہے. تو خواہ مخواہ اپنے معاملات میں تصور اور حبیبہ کو گھسیٹنے کی کوشش مت کرو. خبردار خبردار اگر تم نے جان بوجھ کر اپنے معاملات میں تصور اور حبیبہ کو گھسیٹا، کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں، شروع سے میں جانتی ہوں وہ ایسے لوگ نہیں ہیں. وہ کانٹینٹ کے لیے ٹھیک ہے چھوٹا موٹا جھوٹ بول سکتے ہیں یا ہنسی مذاق میں کسی سے لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جیسے تم بنا کے پیش کر رہے ہو کہ بھئی. اور جو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ میرے دوست میری بیوی کو لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس کی بھی میں حقیقت رکھوں گی بچوں، ذرا اب تم ٹھہر جاؤ. تو تصور سے میں یہ کہوں گی کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے ذیشان پہ اعتماد کر کے. آپ نے اپنی زندگی کے، یہ میں کہتی ہوں کہ
اب تک کی سب سے بڑی غلطی کی ہے. اور ابھی بھی میں آپ کو مشورہ دوں گی, ٹھیک ہے, بڑی بہن ہونے کے ناطے, کہ آپ لوگوں کی باتوں میں مت آئیں. اگر آپ نے کہیں آگے جانا بھی ہے تو آپ کو سب سے بہترین مشورہ آپ کے اپنے سبسکرائبرز دیتے ہیں, آپ کے اپنے فالوورز دیتے ہیں, کیونکہ ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا آپ سے, ٹھیک ہے. وہ صرف آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ سنسیئر ہیں, وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے. لیکن اگر آپ اسی جیسے کسی اور کے ہتھے چڑھ گئے, چائنا اور وہ کیا کہتے ہیں جاپان اور آسٹریلیا جانے کے چکر میں, تو یہ نہ ہو کہ جو آپ کے بینک بیلنس ہے کچھ آپ کا بچہ کچا وہ بھی آپ اڑا دیں. تو اس طرح فیملی کو در بدر نہ کریں, وہاں پہ دھکے نہ کھائیں. حبیبہ بہت کمزور ہو گئی ہے, بچے بہت ویک ہو گئے ہیں, خود تصور کی اپنی بھی کوئی حالت نہیں ہے, منہ فیس سے لگتا ہے کہ بے بسی سی, بے بس سے فیل کر رہے ہیں خود کو. مطلب ان کی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں, بچے بیچارے, بچوں کے بھی رنگ روپ اڑ چکے ہیں. اور ایک بندہ ہے نا جو جاتا ہے دوسری کنٹری میں گھومنے پھرنے, تو وہ ریلیکس ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے میں 1-2 مہینے وزٹ کے لیے آیا ہوں اور میں نے یہاں پہ ایکسپلور کرنی ہے چیزیں, میں نے بہت کچھ دیکھنا ہے. اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ مینٹلی بالکل ریلیکس ہوتا ہے اور وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے, کھاتا پیتا بھی ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا اتنا سٹے ہے, میں نے اس ٹائم کو جو ہے نا اچھے سے استعمال کرنا ہے اور میں نے ہر جگہ گھومنا پھرنا ہے, انجوائے کرنا اور پھر میں نے واپس چلے جانا ہے. لیکن آپ اس طرح کچھ نہیں کر رہے, آپ پتہ نہیں یہاں سے کیا مقصد لے کے گئے ہیں, آپ نہ صحیح سے انجوائے کر پا رہے ہو, نہ آپ کو کھانا وہاں کا جو ہے وہ سوٹ کر رہا ہے, اور نہ جو ہے آپ کو کوئی آپ کی زندگی میں کوئی سکون رہا ہے. حبیبہ کے فیس سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. آپ بھی ظاہری بات ہے آپ ان کے بغیر رہنے کے عادی نہیں ہیں, جب وہ نہیں ہوں گے تو آپ کیسے آگے جا پائیں گے. تو یہ ساری باتیں ساری چیزیں آپ کو آپ کے سبسکرائبر سمجھا رہے ہیں, میں بھی سمجھا رہی ہوں, لیکن شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اور آپ اپنا جو سچا جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا, جو آپ کی پلاننگ ہوتی ہے, اپنی آڈینس سے وہی شیئر کیا کریں. جب آپ سچائی شیئر کریں گے, اپنی آڈینس پہ اعتماد کریں گے, تو آپ ہی کی آڈینس جو ہے نا وہ آپ کو بیسٹ مشورہ دے گی. تو فضول کی اوٹ پٹانگ ٹائٹل لگانے کے چکر میں, ویوز کے چکر میں آپ جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہو نا, یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گی, بہت زیادہ بڑا. کیونکہ ہم لوگ بھی باہر رہتے ہیں, ہمیں ان چیزوں کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے واپس جانا ہے تو آپ جتنے دن ہو گھومو پھرو, انجوائے کرو, بچوں کے اوپر کیا کہتے ہیں توجہ دیں, ان کی صحت پر, اور اپنا لوگوں کو بتا دیں کہ ہم لوگ پھر اس دن پہ واپس آ جائیں گے. اور جو لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ بھی ہماری وجہ سے منٹو فیملی یہاں سے چلی گئی, اگر ہو سکے تو وہ بھی اپنی ویڈیو میں کلیئر کریں, کیونکہ جان بوجھ کر یہ پاکستان کو بدنام کرنے والے لوگ آپ کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجئے گا, اور کل کی ویڈیو کا آپ نے انتظار کرنا ہے جو میں ذیشان کے ٹاپک پہ بنانے والی ہوں. اور میں ان دونوں میاں بیوی کا میں آپ کو ریل فیس دکھاؤں گی, یہ کتنے ڈرامہ باز ہیں دونوں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.